बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खबर कि जिसका खौफ इस वक्त भी मेरे आसाब पर तारी है, और जब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसी पर भी गुजर सकती थी, आप यकीन कीजिए कि खौफ की एक झुरझुरी है जो पूरे बदन में दौड़ती हुई महसूस होती है। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ कहीं फ़ज़ाई सफ़र पर रवाना हो, और जिस जगह, जिस एयरपोर्ट पर आप लैंड करें, वहाँ ये मालूम हो कि एक बैग जिसमें से कई किलो मनशियात बरामद हुई हैं, आइस बरामद हुई है, हीरोइन बरामद हुई है, कोकेन बरामद हुई है, चर्स बरामद की गई है, और उस बैग पर जो टैग लगा हुआ है वो आपके नाम का है, और आपको आपके बीवी बच्चों समेत, आपके वालिदैन समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि आपका उस मनशियात से, उस बैग से कोई लेना देना ना हो। अंदाज़ा कीजिए कि एक इंसान पर और एक ख़ानदान पर उस वक्त क्या कैफियत गुजरेगी जिस वक्त उन्हें अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई भी बैग ये बताकर कि ये बैग आपके नाम के टैग के साथ हमें मिला है और इस बैग में इतने किलो मनशियात मौजूद हैं। और इस खौफ को आप कई गुना और ज़्यादा कर लें अगर ये मनशियात आपसे सऊदी अरब के किसी एयरपोर्ट पर बरामद हुई हों, इसलिए कि वहाँ ज़ाहिर है सज़ाए मौत के अलावा कोई और सज़ा हो ही नहीं सकती। अगर आपके बैग में से या आपके नाम वाले टैग लगे बैग में से मनशियात बरामद हों, तो इसका मतलब है कि आप और आपके पूरे ख़ानदान का सर कलम होने जा रहा है। ऐसी ही कैफियत जिससे लाहौर का एक ख़ानदान गुजरा, और खुशकिस्मती की बात यह है कि वज़ीर दाखिला की बर वक्त मुदाखलत ने उनकी ज़िंदगियाँ बचा ली। 23 दिसंबर को ये ख़ानदान लाहौर से जद्दा के लिए रवाना हुआ, और मामूल के मुताबिक ये लोग उम्रा करने जा रहे थे। 5 अफराद थे, जिनमें ज़ाहिर ख़वातीन भी हैं, जिनमें मर्द हजरात भी हैं। और जब ये लोग जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो एक बैग जिसमें से आइस बरामद होती है, मालूम ये होता है कि उस बैग पर जो टैग लगा हुआ है, जो सामान वाला टैग है, उसमें इस ख़ानदान का नाम है। यानी वो टैग इस ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द के नाम पर इशू हुआ, और वो टैग उस बैग पर लगा जो बैग इन अफराद का नहीं था, लेकिन उस बैग के अंदर आइस मौजूद थी। तो लामहला ज़ाहिर है जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उस बैग को कन्फिस्केट किया, उस बैग में से मनशियात बरामद हुई, तो जिस मुसाफिर के नाम का टैग उस बैग पर था, उस मुसाफिर को और उस मुसाफिर के ख़ानदान वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 16 दिन तक ये ख़ानदान अंधेरे कैद में रहा। वो ये बताते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया कैद करके, और हमें कम से कम ये था कि अगर सर कलम ना भी किए गए तो उम्र कैद की सज़ा ज़रूर सुना दी जाएगी, एक ऐसे जुर्म की पादाश में जो इन लोगों ने कभी किया ही नहीं, जो इनसे कभी सरजद हुआ ही नहीं। एक ऐसे बैग में मिलने वाली मनशियात की सज़ा के तौर पर इन्हें मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, जो बैग इनका था ही नहीं। उस बैग पर सिर्फ इनके नाम का टैग लगाया गया था। तो अब हम अक्सर ये कहते हैं और सुनते हैं कि एहतियात करनी चाहिए, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं जानी चाहिए जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, किसी का सामान लेकर नहीं जाना चाहिए, अपने सामान को आपको रैप करवा कर ले जाना चाहिए ताकि कोई चीज़ आपके बैग में शामिल ना कर दे, लॉक करके लेकर जाना चाहिए। तो ये जितनी भी एहतियातें फ़ज़ाई सफ़र के दौरान हमें बताई जाती हैं, उनमें से तमाम तर एहतियातें भी आप पूरी कर लें, तो जो इस ख़ानदान के साथ हुआ, अगर आपके साथ होना होता तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती थी, इसलिए कि एयरपोर्ट का अमला इस काम में मुलव्विस था। खुशकिस्मती इस ख़ानदान की है कि इनके कोई जानने वाले थे जिन्होंने अप्रोच किया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी साहब ने फ़ौरी तौर पर इसकी तहकीकात का हुक्म दिया, और 48 घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ CCTV कैमरों की मदद से जब तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, तो अंदाज़ा हो गया कि जिस बैग में से मनशियात मिली और जिस बैग पर इस ख़ानदान के अफराद के नाम का टैग मौजूद था, उस बैग का इस ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। एक पोर्टर को, जो कि सामान लाने ले जाने में हमारी मुआवनत करते हैं, जो अफराद एयरपोर्ट पर, उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया। जब उसे गिरफ़्तार किया गया, मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि 9 रुकनी गैंग है, जिसमें एयरपोर्ट का अमला भी मुलव्विस है, जिसमें जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है वो भी मुलव्विस है, जिसमें पोर्टर भी मुलव्विस है, जिसमें जो एयरलाइन का स्टाफ है जिसने टैग जारी किया किसी दूसरे के नाम पर, वो भी मुलव्विस है। और अल्टीमेटली 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वो तमाम लोग जो कि एयर ट्रैवल करते रहते हैं,
ان سب کے لیے بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے، ان سب کے لیے بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی صورتحال ہے کہ اگر ایئرپورٹ کا عملہ ہی یہ چاہے کہ اس نے آپ کو پھنسانا ہے تو پھر آپ لاکھ احتیاط کر لیں، بھلے آپ نے کسی دوسرے سے کوئی سامان لیا ہو نہ لیا ہو، بھلے آپ نے اپنے پورے کا پورا سامان ریپ کروایا ہو، بھلے آپ نے لاک لگائے ہوئے ہوں، جتنی احتیاطیں آپ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن جب ایئرپورٹ کا عملہ یا ایئر لائن کا عملہ ہی 2 نمبری میں ملوث ہو تو پھر آپ کو اس طرح کی اذیت سے دوچار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس طرح کی اذیت سے یہ خاندان گزرا۔ اس سے پہلے بہت بار ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے خاندان اس طرح کی مشکل سے گزرے۔ مثال کے طور پر جب عمرے کی یا حج کی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے، تو ان گروہوں کی جانب سے، ان گینگز کی جانب سے یا ان ٹریول ایجنٹس کی جانب سے چپلیں اور کچھ ایسے بیگ دیے گئے کہ یہ وہاں پر آپ کو کام آئیں گے عمرے یا حج کی ادائیگی کے دوران، اور ان چپلوں میں اس سامان میں منشیات موجود ہوتی تھیں۔ لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل انوکھا واقعہ ہے، اور شاید اس سے پہلے ایویشن کی اور فضائی سفر کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی اور واقعہ نہیں کہ جہاں ایئر لائن بھی، گراؤنڈ سٹاف بھی، پورٹر بھی، ایئرپورٹ کا عملہ بھی، یہ تمام لوگ ملے ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی منشیات ایک ایسے بیگ میں ڈالی گئیں کہ جس پر ٹیگ لگا دیا گیا ایک ایسے شخص کے نام کا کہ جس کا اس بیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آپ میں سے اور ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اور آپ میں سے اور ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی احتیاطی تدابیر کچھ بھی کر لیجئے، اگر ایئر لائن اور ایئرپورٹ کے عملے نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے منشیات آپ کے نام پر سمگل کرنی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ حکام بالا ANF اور متعلقہ حکام اس سلسلے میں اقدامات کریں، اور آئندہ میک شور کیا جائے کہ اس طرح کے جو گینگز آپریٹ کر رہے ہیں ایئرپورٹ کے اندر انہیں برسٹ کیا جائے، ورنہ میں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی احتیاطی ویڈیو بنا کر آپ کو اس طرح کی کسی بھی مشکل میں پھنسنے سے نہیں بچا سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، جب ظاہر ایئر لائن کا عملہ آپ کے نام کا ٹیگ ایشو کر کے کسی دوسرے بیگ پر لگا دے گا جس کے اندر منشیات موجود ہوں گی، تو آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ آپ یہ تلاش کر سکیں کہ آیا آپ کے نام کا کوئی اور ٹیگ تو ایشو نہیں ہوا اور وہ ٹیگ کسی ایسے بیگ کو تو نہیں لگا دیا گیا کہ جس کے اندر منشیات موجود ہے۔ سو اگین آپ اور ہم سب مل کر یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں حکام بالا سے، وزارت داخلہ سے، اینٹی نارکوٹک فورس سے کہ اس طرح کے تمام افراد، اور بالخصوص یہ جو گینگ گرفتار ہوا ہے 9 رکنی، نہ صرف یہ کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ کیفر کردار کو پہنچے، بلکہ اس طرح کے باقی گینگز بھی، کیونکہ یہ از خود بہت الارمنگ بات ہے کہ وہ منشیات آلریڈی پہلے سے ہی ایئرپورٹ کے اندر موجود تھی، اور ظاہر تمام تر سیکیورٹی چیکس کو کراس کرتے ہوئے یہ کنویئر بیلٹ تک پہنچی جہاں پر وہ بیگ موجود تھا کہ جس کے اندر یہ منشیات تھی۔ صرف کیا یہ گیا کہ کسی ایک مسافر کے نام کا ٹیگ نکال کر، اضافی ٹیگ نکال کر اس بیگ کو لگا دیا گیا، اور جب وہ بیگ پکڑا گیا جدہ ایئرپورٹ پر تو ظاہر ہے چونکہ ٹیگ اس مسافر کے نام کا موجود تھا تو وہ مسافر بھی گرفتار ہوا اور اس کی فیملی بھی گرفتار ہوئی، اور اگر وہ کسی طرح وزیر داخلہ تک اپروچ نہ کر پاتے تو سمجھیے کہ باقی ساری زندگی وہ سعودی عرب کی جیلوں میں سڑتے ہوئے گزار دیتے، اور بالآخر نوبت یہاں تک بھی آ سکتی تھی کہ ان میں سے کچھ افراد کا سر قلم کر دیا جاتا اس پاداش میں کہ وہ منشیات لے کر سعودی عرب آئے تھے۔ اب نہ جانے اس سے پہلے ایسے کتنے خاندان ہوں گے، نہ جانے اس وقت ایسے کتنے خاندان ہوں گے جو اس وقت بھی اس ہی طرح ایئرپورٹ سٹاف، ایئر لائن سٹاف یا جو گراؤنڈ کا سٹاف ہے ان میں سے کسی کی جانب سے منشیات سمگل کرنے کی کوشش کی کہ جرم کی سزا بھگت رہے ہوں گے، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر۔ تو آئی ہوپ کہ ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا جائے پاکستان کے تمام تر ایئرپورٹس پر، یقینی بنایا جائے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی سرگرمی سرزد نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ اب تک وہ تمام خاندان، وہ تمام افراد جو بالخصوص سعودی عرب اور گلف کی جو مختلف اسٹیٹس ہیں ان کی جیلوں میں قید ہیں منشیات سمگل کرنے کی پاداش میں، ان کے کیسز کو بھی از سر نو ریویو کیا جائے، نظر ثانی کی جائے۔ اس کیس میں بہت ہی خوش قسمت ہے یہ خاندان
کہ کسی نہ کسی طرح سے وزیر داخلہ تک بات پہنچ گئی اور پھر وزیر داخلہ نے بھی 48 گھنٹے کے اندر ایک انکوائری رپورٹ اکٹھی کر لی اور اس انکوائری رپورٹ کو سعودی عرب کے حکام نے مان بھی لیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. الٹیمیٹلی محض 15-16 روز کے اندر یہ ساری کارروائی مکمل ہونے کے بعد یہ 5 رکنی خاندان واپس پاکستان بھی پہنچ گیا. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. یقیناً بالکل موت سمجھیے کہ اپنے سامنے دیکھ کر یہ خاندان واپس پلٹا ہے. لیکن ایسے بہت سارے خاندان ہیں جو اس ہی طرح کے گینگز کی کارستانیوں کے ہاتھوں اس وقت بھی جیلوں میں سڑ رہے ہوں گے. آئی ہوپ ہم امید کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کہ نہ صرف یہ کہ آئندہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس طرح کے کسی خاندان پر کوئی افتاد نہ آن پڑے. آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, میری فیملی, آپ کی فیملی, ہم میں سے کوئی بھی اس اذیت کا شکار ہو سکتا ہے. ہم میں سے کسی کے نام کا بھی اضافی ٹیگ جاری کر کے کسی ایسے بیگ کو لگایا جا سکتا ہے جس میں منشیات موجود ہوں اور ہم دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر منشیات سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار ہو سکتے ہیں. ہم, ہماری فیملی, ہمارے خاندان والے, ہماری فیملی کی خواتین, ہمارے بچے, کوئی بھی اس اذیت سے دوچار ہو سکتا ہے. سو اگین مجھے لگتا ہے کہ تمام پاکستان کو مل کر, پاکستان کے تمام صحافیوں کو مل کر با آواز بلند حکام بالا سے, وزارت داخلہ سے, اینٹی نارکوٹکس فورس سے درخواست کرنی چاہیے کہ آئندہ یقینی بنایا جائے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ وقوع پذیر نہ ہو, ورنہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. نہ آپ, نہ میں, نہ خود وزیر داخلہ, نہ ان کا خاندان, نہ ANF کے افسران کی فیملیز. ظاہر ہے یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے. تو ضرور احتیاط کیجئے. ظاہر ہے کوشش کیجئے کہ آپ کا سامان ریپڈ ہو, کوشش کیجئے کہ آپ کسی دوسرے کا دیا ہوا سامان لے کر ٹریول نہ کریں. لیکن ظاہر ہے اس کیس کے اندر تمام احتیاطی تدابیر ٹھوس ہو جاتی ہیں جب ایئر لائن یا ایئرپورٹ کا سٹاف سمگلنگ میں کسی طرح سے ملوث ہو. اللہ پاکستان کا اور تمام پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو اور اس طرح کی کسی بھی مشکل سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک فیملی کو, ہر خاندان کو اور ہر فرد کو محفوظ رکھے.